تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک بیان تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، وہ پورا بیان نہیں ہے، اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا۔ السلام علیکم، حق کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس پر برسوں سے علماء کرام کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک طرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ علماء اسے ناجائز بلکہ شرک تک قرار دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دونوں طرف قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو ایک عام مسلمان، ایک عام انسان کس بات پر عمل کرے، حق کس کے ساتھ ہے اور آخر حقیقت کیا ہے؟ اسی حقیقت کو جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک یا دو نہیں بلکہ متعدد جید یعنی بہت سے مختلف علماء کے مختلف موقف کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا مقصد کسی پر اپنی رائے مسلط کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا یا فرقہ واریت کو فروغ دینا نہیں، بلکہ مختلف آراء اور دلائل آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ خود تحقیق اور غور و فکر کے بعد اپنی رائے قائم کر سکیں۔ تو آئیے بغیر کسی تعصب کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا شرک۔ اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ، فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اس کو خام خواہ دائرہ اسلام میں داخل کرنا پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں، کچھ آئیں گے کچھ باہر نکلیں گے، کیونکہ یہ تو توحید کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا، محبت میں کہتا یا رسول اللہ، جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا۔ تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے، اور لگانا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے مطلب دیکھا جائے گا، مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے۔ اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں، پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا نا، پھر بھی خام خواہ میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے، تو یہ لبرل پنے کی انتہا ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لبرل ہونے میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو جب کوئی خاص ویژن سامنے ہوتا ہے، جب کوئی خاص مقصد سامنے ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے، اب چلتے ہیں ایک اور عالم شیخ حسیب الرحمان صاحب کی ویڈیو کی طرف، ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب نداء یا رسول اللہ پہ اختلاف ہوا نا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہنا، اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں نہیں کہنا؟ کہا کہ یہ شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیسا شرک ہے، ہم سے پوچھو ہم بتائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ شرک نہیں ہے، جب تک یہ عقیدہ نہ رکھو نا تو توحید پہ ایمان بھی قابل نہیں ہوگا۔ میں ثابت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ کہا السلام علیکم ایھا النبی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا حرف ندا ہے اس لیے شرک ہے نا؟ کہا ہاں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ایھا میں زیادہ شدت ہے ندا میں، یا جس طرح حرف ندا ہے نا ایھا میں زیادہ شدت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اپنی نمازیں پوریا کرنی ہونے دے ایھا النبی، نماز سے باہر یہ یا رسول اللہ شرک ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ عقیدہ تو نماز میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ امام ترمذی حدیث کو نقل کرتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت لائے ہیں دلیل پہ، اور امام ترمذی نے کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ وہ حدیث کا امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بتاتا بلکہ امام ترمذی حدیث کا درجہ بھی بتاتا ہے کہ کس درجے کی حدیث ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اعلیٰ بڑی غور سے سنیے گا، یہ عقیدہ ہے کہ میں موتی آپ کو دے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ اکبر، نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نابینا تھے، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آنکھ سے آئیے، نابینا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، گھر جا کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے،
اور پھر اپنی عرض کرو. اور پھر یہ امام ترمذی حدیث لائے ہیں, حضرت عثمان بن حنیف راوی ہیں فیاضی صاحب, حدیث کے الفاظ ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا مجھے مخاطب کہو اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے, صرف ترمذی نہیں, علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھی, یہ قیامت تک کے لیے ہے. کہا, اور یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے, کہا کہ کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرض کر چکا ہوں, اب آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں. صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد وہ لوٹا, اللہ اس کو بدائی دے چکا تھا. اعلیٰ حضرت نے کہا رسول اللہ سامنے بیٹھے اور فرما رہے ہیں کہ گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کر دیں. نہیں سمجھ رہے, اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں گھر جا کے میرے سے کہو یا رسول اللہ سفارش کرے. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی کام بن جائے اور قیامت تک آنے والا امتی جان لے یا رسول اللہ کی صدا حضور صرف مدینہ جا کے نہیں سنتے بلکہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھی ہو کہو یا رسول اللہ, حضور سماعت بھی کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے بھی ہیں. ناظرین, آپ نے شیخ حسیب الرحمان کا موقف بھی جان لیا ہے. آئیے آپ چلتے ہیں شیخ مکی الحجازی صاحب کی ویڈیو کی طرف. ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا موقف پیش کر رہے ہیں. یا کا معنی ہوتا ہے ندا, پکارنا, جیسے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. اس لیے یا رسول اللہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنے, پکارا اسی کو جاتا ہے جو ہماری مدد کرے. اس لیے اللہ کے سوا حرف ندا کسی کے لیے جائز نہیں. جب یا رسول اللہ کہنا جو ہے, یا نبی یا رسول کہنا منع ہے, تو تشہد جو ہے, التحیات جو ہے, اس میں تو ہم باقاعدہ کہتے ہیں ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر ہر نماز میں یہ کہنا جائز ہے تو نماز کے باہر کیوں جائز نہیں؟ اب بریلوی مکتب فقہ کے بڑے عالم مفتی اکمل رضا قادری کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں. ایک یہ آفیئر کویسچن تھا, اس کو میں لے لیتا ہوں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے. بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا, یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ, اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یا اہل القبور, یا اہل القبر نہیں فرمایا, ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو. اس سے معلوم ہوا, اور پھر دوسری بخاری کی روایت بھی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں, انہیں مخاطب کرتے ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. تو لہذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا, آپ کو مخاطب کرنا, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے, ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں, تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا, اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے, تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے, کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے. آپ ابھی کال ملائیں, امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا. جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں, اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے, آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے, تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے, اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں, اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, آپ سماعت فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے. دوسری بات, اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا, یہ عقیدہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے, بس دوسرے وہ دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے, یہ غلط ہے. چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں, ہم نماز میں جب تحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں, یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں, اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام.
اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ. تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بریلوی علماء کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب چلتے ہیں عبدالواحد قریشی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یا رسول اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائز ہے، عین ایمان ہے، کار ثواب ہے، شریعت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہتے تھے اور صحابہ نے کہا ہے. اب ہم حضور کی خدمت میں پہنچیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفیا بک الی ربی ان یغفر لی ربی خطایا، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا جائز ہے. لیکن دور سے بیٹھ کے آپ یا رسول اللہ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میری بات سن رہے ہیں اور یہاں ہیں اور میری بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، تو یہ موہم شرک ہے، یہ بات غلط ہے. یا اللہ تو آپ ہر دنیا میں بیٹھ کے، ہر جگہ میں بیٹھ کے کہیں، اندھیرے روشنی میں بیٹھ کے کہیں، زمین میں فضا میں اڑ کے کہیں، پانیوں میں بیٹھ کے کہیں یا اللہ، وہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. ایک بندے نے مجھے کہا قریب ہے تو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ میں نے کہا اللہ نے اقرب فرمایا کہ زیادہ قریب ہے، وہ شاید قریب ہو تو بات دیکھنے والی ہو، جو زیادہ قریب ہو تو نہیں دکھتی. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تو میرے قریب ہے، تو اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے. کہا جی ہاں. میں نے کہا آنکھ کی پلکیں تجھ اور مجھ سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اپنی پلکیں دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا قریب اور اقرب خود سمجھ جائے، قریب کیا ہوتا ہے اور قریب سے زیادہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کو تو ہر جگہ یا اللہ کہا جا سکتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے، یا رحمت للعالمین کہنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیے، حضور پاک کے روزے پہ ٹھہریے، جی بھر کے یا رسول اللہ کہیے، جی بھر کے بات کیجیے، جی بھر کے صلاۃ و سلام پڑھیے، اور اپنے دل کی بڑاس نکال کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے کلمہ طیبہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اپنے ایمان کا گواہ بنائیے. وہاں کوئی نہیں منع. کون منع آپ کو کر رہا ہے؟ روزے رسول پہ جانے پر یا رسول اللہ کہنے پر کوئی منع نہیں ہے. لیکن محل کو دیکھیں، جگہ کو دیکھیں، مقام کو دیکھیں. جو جس جگہ کا ہے اس کو اس جگہ کہا جائے، باقی جگہ کہہ کر معاملے کو خراب نہ کیا جائے. خلط مبحث کی ضرورت نہیں ہے، بات ملانے کی ضرورت نہیں ہے. بات وہ ہو جو بات کی جائے. جس جگہ شریعت نے بتایا ہے وہاں ہم کہتے ہیں، جہاں شریعت نے نہیں بتایا وہاں ہم چھوڑ رہے ہیں. ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اہل حدیث عالم قاری توصیف الرحمان راشدی صاحب کی ویڈیو کی طرف. ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں. نعرہ رسالت لگانا جائز ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لگاتے ہیں وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. اور مدد کی کہاں سے آتی ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. سیدنا ابراہیم نے کس سے مانگی؟ سیدنا یونس نے، سیدنا آدم نے، سیدنا نوح نے، سیدنا علی نے، سارے انبیاء نے، سارے اولیاء نے اللہ سے مانگی. تو نعوذ باللہ اللہ کے پاس خزانے کم ہو گئے ہیں کہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت پڑے. قرآن کہتا ہے تم اللہ کو چھوڑ کے جن سے مانگتے ہو، جن کو پکارتے ہو. وہ کون ہیں؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور. ایک تو اوپر کی کھجور ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے، ایک کھجور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گٹھلی. وہ کیا کی جاتی ہے؟ بوئی جاتی ہے. اس کی زراعت ہوتی ہے نا، درخت لگائے جاتے ہیں. کھجور بھی مفید ہے اور گٹھلی بھی مفید ہے. ایک اس گٹھلی کے اوپر چھلکا اور دھاگا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کو بویا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، وہ تو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے نا. اللہ نے نہ کھجور کا نام لیا، نہ گٹھلی کا نام لیا، اس دھاگے کا نام لیا، اس چھلکے کا نام لے کے کہا ما یملکون من قطمیر. یہ کھجور کی گٹھلی پہ جو جھلی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں دنیا میں، من دونی، اس کے علاوہ جتنے ہیں، وہ اس دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی اللہ. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارنے پہ بضد ہو تو پکار لو، یہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بفرض محال مان لیں کہ یہ سنتے ہیں، مستجابوا لَكُمْ، یہ تمہاری کوئی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ یکفرون بشرککم، کہ جو شرک تم ان کو اللہ کے ساتھ بناتے رہے ہو، یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ اتقیاء قیامت کے دن خود کہیں گے ہم نے ان کو شرک کی تعلیم نہیں دی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں تو نہیں جاتے تھے، مدینے میں بھی رہتے تھے. تو کیا صحابہ سے کوئی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے 100 کلومیٹر دور مارکا لڑتے ہوئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے ہیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اب آخر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جن کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فقہ سے ہے اور سوشل میڈیا پر ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے. ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا موقف پیش کرتے ہیں.
बुखारी मुस्लिम में है कि जब तुम या रसूलुल्लाह कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो ज़मीन और आसमान में जहां जहां अल्लाह के नेक बंदे हैं उन तक तुम्हारा सलाम पहुंच जाएगा। तो या रसूलुल्लाह कहने के हम कायल हैं, कब्र रसूल पे भी अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, साहबा की सुन्नत है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, सुन कुबरा अल बैहकी में, यहाँ पे भी हम नमाज में पढ़ते हैं, हमारा सलाम हमारे नबी तक पहुंचा रहा है अल्लाह ताला। अजान से पहले ना पढ़े, अजान खत्म करके स्पीकर ऑफ करके उसके बाद पढ़े। मुस्लिम में हदीस है जो अजान का जवाब दे द्रूशी पढ़े, अल वसीला वाली दुआ मांगे, मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो जाएगी, ये करे। जिस पांव सोया हुआ था तो उसने कहा था या मोहम्मद कहने का नाम है। सूरह हुजरात में है कि नबी को ऐसे ना पुकारो जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो। आला हज़रत खुद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को या रसूलुल्लाह कहा जाएगा, या मोहम्मद कहना गुस्ताखी है। ये गुस्ताखाना इबारत पेश करते हैं रद्दुल मुफरद से, वो रिवायत ज़ईफ है, अबू इसहाक मुदल्लिस से से रिवायत कर रहे हैं। उसमें अगर या मोहम्मद माने तो पहले तो ये मसला, और उन्होंने या मोहम्मद अल मदद नहीं कहा था, वो सिर्फ कहा था जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना उसको याद करें। तो आप कहें लब्बैक या रसूलल्लाह, कहें, कौन कह रहा है? अल मदद या मोहम्मद उन्होंने कहा, और या मोहम्मद तो कहना ही गुस्ताखी है, वो या मोहम्मद उसको नहीं कहना चाहिए था। वैसे तो रवायत ही वो जाली है, जैसे वो तारीख इब्न कसीर से अल बिदाया से पेश करते हैं कि साहबा ने नारा लगाया था या रसूलल्लाह का, तो लगाए ना, कौन मना कर रहा है? हाँ, आप अल मदद या रसूलल्लाह ना कहें, आप कहें लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या हुसैन कहें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमारा मकसद किसी पर अपनी राय मुसल्लत करना या किसी की दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं था, बल्कि एक ऐसे मसले पर मुख्तलिफ उलमाए कराम के मौक़िफ़ को आपके सामने पेश करना था जिस पर अरसा दराज से इख्तलाफ राय मौजूद है। हमने कोशिश की कि हर मौक़िफ़ को इसके दलाइल के साथ आप तक पहुँचाया जाए, ताकि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि तहकीक और गौर व फिक्र के बाद अपनी राय कायम कर सकें। याद रखें, इख्तलाफ राय हर दौर में मौजूद रहा है, लेकिन एक मुसलमान की शान ये है कि वो दलील को अहमियत दे, इल्म हासिल करे और इख्तलाफ के बावजूद दूसरों का एहतराम बरकरार रखे। अब फैसला आपके हाथ में है। आपकी नज़र में या रसूलुल्लाह मदद कहना जायज़ है या नहीं? इस मसले में आपको कौन से दलाइल ज़्यादा मजबूत महसूस हुए? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, लेकिन दलील, एहतराम और बेहतरीन अखलाक के साथ, क्योंकि इख्तलाफ हो सकता है मगर एक दूसरे की इज़्ज़त बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह कुरान और सुन्नत, तारीख़ इस्लाम और मुख्तलिफ उलमाए कराम के मौक़िफ़ पर मबनी मुस्तनद और तहकीकी वीडियो आप तक पहुँचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।